عزم مسمم کریں زندگی میں پروگرام دیکھو. ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درخت ایک بستی تھی تو وہاں کچھ لوگ بیمار ہو جاتے تھے آئے دن. علاج کے لیے جو جڑی بوٹی چاہیے تھی وہ 4 پہاڑ تھے، پہاڑ کے اوپر پہاڑ، پہاڑ کے اوپر پہاڑ، 4 پہاڑ اور 5ویں جگہ پہ جڑی بوٹی تھی. جو چڑھتا پہلے پہاڑ سے پھسل جاتا. حکیم اور عاطف با کہتے تھے کہ وہاں سے وہ جڑی بوٹی اتار کے لاؤ گے تمہاری بستی ٹھیک ہو جائے گی، شفا یاب ہو جائے. جائے کون؟ ایک بندے نے ہتھوڑا اٹھایا، اس نے جو پہلا پہاڑ تھا نا وہاں کاٹ کے رستہ بنانا شروع کیا. لوگ کہنے لگے تو پاگل ہے، یہ کو بنے گا تجھ سے؟ اس نے کہا چلو کئی دفعہ پاگل بھی کو کام کر ہی جاتے ہیں. سالوں لگ گئے اور ایک پہاڑ سے اس نے رستہ بنایا. پھر اس نے دوسرے پہاڑ پہ کام شروع کیا تو سالوں لگ گئے تو وہاں سیڑھیاں بنائیں. بالآخر موت کا وقت آ گیا. لوگ اس کے پاس آئے، آ کر کے کہا تجھے کیا ملا؟ پہنچ تو سکا نہیں، 2 پہاڑوں میں تو نے رستہ بنایا، موت کا وقت آ گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس بندے نے پتہ کیا کہا؟ آخری وقت ہے. کہنے لگا میں جیت کے جا رہا ہوں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. اللہ کرے جو لوگ اٹھتے ہی نہیں، چلتے ہی نہیں، سفر ہی طے نہیں کرتے، ساری زندگی تبصروں میں گزار دیتے، بلکہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کے خیالات عجیب و غریب ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، نہ کریں گے نہ کسی کو کرنے. یہ جن لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے وہ سمجھے بات کو. اس نے کہا میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں. کہا آپ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا خدا کے بندو میں نے آدھا رستہ تو آسان کر دیا نا، اب جو میرے بعد شروع کرے گا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا، 50 سے شروع کرے گا. آدھا میں نے آسان کر دیا ہے. اب نا ہمارے ہاں لوگ آدھا رستہ بھی آسان نہیں کرتے. اگر آدھا ہی کر دینا چلو جو آئے گا وہ آدھے سے شروع کر لے گا. عزم مسمم کرے، کوئی ایک کام اپنے ذمے لے لیں ایک، اور اس کو صحیح کر کے سر انجام دیں. اگر ہم عزم مسمم نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. تیسری بات، اور بس اسی پر میں نے اپنی گفتگو سمیٹنی ہے. میں آتی دفعہ 2 دفعہ دوا لے کے آیا ہوں. بڑے محبت والے بھائی تھے جن سے میں وعدہ کر بیٹھا تھا کہ میں جاؤں گا، ورنہ میں 2-4 دن سے درگزر پہ ہی ہوں. دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ چھٹی دے دو، لیکن یہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ کو آنا ہے. بہرحال آپ توجہ فرمائیں گے. ایک بات تیسری حضور کی سیرت مبارکہ میں جو بڑی اہم ہے، جب ہم نے مثبت ہونا ہے اور جب ہم نے کچھ کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو ایک تیسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے تھوڑا سا نا دوسروں کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کرنا. ہمارا یہ جو دور ہے نا یہ حقوق مانگنے کا دور ہے، حقوق دینے کا نہیں. اگر ہم مانگنے کی بجائے سخی بن جائیں نا، یعنی حقوق دینے شروع کر دیں، طے کر لیں کہ میں نے سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، میرے کوئی کرے چاہے. اگر یہ ذہن بنا لیں تو مضبوطی ہو جائے گی. میری طرف دیکھیں جی، رعایت نہیں کرتے ہم دوسروں کے جذبات کی اور احساسات کی. اور نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں جی. حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نماز پڑھاتا ہوں نا جب تو میرا دل کرتا ہے لمبی پڑھاؤں، لیکن پھر پیچھے سے کسی کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اس کی ماں پریشان ہوگی. یعنی نماز میں بھی میں یہ خیال کرتا ہوں کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. فرمایا میں پھر نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. مختصر ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل نے لمبی نماز پڑھائی تھی اور کسی نے شکایت لگائی تھی تو حضور ناراض ہو گئے تھے. فرمایا کیوں لمبی نماز پڑھاتے ہیں آپ؟ اتنی پڑھائیں جس کو لوگ آسانی سے نبھا سکیں. ویسے آج کل ہمارے امام لمبی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے تو سورۃ بقرہ پڑھ دی تھی نماز میں، تب پیچھے ایک مقتدی پریشان ہو گیا تھا. تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے اب کوئی بھی نہیں سورۃ بقرہ پڑھتا نماز. تو پڑھتا ہے کوئی؟
ویسے الگ بات ہے کہ جو قوم 1.5 گھنٹہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے دفتر کھڑی رہتی ہے، امیگریشن کی لائن میں کھڑی رہتی ہے، وہ تراویحوں میں 40 منٹ نہیں کھڑی ہوتی، وہ تھک جاتی ہے۔ یہ الگ مزاج ہے۔ عام دام برسر مطلب دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا، یہ حضور کی سیرت مقدسہ کا بڑا اہم پہلو۔ ہم نہ جو ہمارے دل میں آتا ہے وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں ہی مصروف ہوں، میرے علاوہ کوئی مصروف ہی نہیں۔ میں ہی کام کا بندہ ہوں، میرے علاوہ کوئی کام کا بندہ ہی نہیں۔ میں ہی ہوں جو سفر طے کر رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدمات ہی نہیں کر رہا۔ جب تک دوسرے کی اہمیت کو محسوس نہ کیا جائے، قدر نہ کی جائے، احساسات کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی 1 منٹ لگاتے ہیں نا لوگ، کھانا پکا ہوا نقص نکال دیتے ہیں، یہ کیا پکایا ہے؟ تو بھائی آپ گرمیوں میں ذرا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو نا باورچی خانے میں، لاگ پتہ نہیں جاتا کیسے کھانا پکتا ہے، لیکن ماں بدولت آئے ہیں، اوہو باہر سے ایسے جیسے بڑی ہستی کوئی آ گئی۔ حضور جذبات کا خیال کرتے۔ توجہ فرمائیے گا حدیث پاک پر، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن نا حضور کریم مسکرانے لگے اور لجپال مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ؟ میں نے عرض کی حضور کریں۔ فرمایا، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتی میں نے جلدی سے عرض کی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں آپ سے ناراض؟ فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو محبوب فرمانے لگے، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے عرض کی حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو مجھے رب ابراہیم کی قسم، پھر جناب ابراہیم کے نام سے قسم اٹھاتی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو تڑپ گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں، آپ اتنا احساس کرتے ہیں جذبات کا؟ بھائی جان میں تے گئی تھوڑی کرنا، تسی اور تھوڑی کران لگے میرے کو، ذرا بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بس بات ختم ہو گئی جی، آپ لائیں جی لائیں، آپ رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ ہو گیا جی، اب میری بات سنیں جی 2 منٹ۔ فرماتی ہیں کہ مجھ پر وجدانی سا ماحول بن، یا رسول اللہ آپ اتنا جذبات کا خیال رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی کیا بول رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کا احساس کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں تو پورا احتجاج کیا جائے پھر کوئی بات سنتا ہے، پورا جب تک گھر میں باہر کسی بندے کو بھی بات منوانی ہو تو پورا لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم جذبات کا خیال فرماتے، احساسات کا خیال فرماتے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں سے محبت کرتے، ان کو ان کے مرتبے کے مطابق اعزاز عطا کرتے۔ یہ حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی۔ جب ہم تھوڑا سا نا جذبات کا خیال رکھنے لگیں گے، اگر ہماری طبیعت میں جذبات ہے نا تو ہمارے گھر میں بھی کچھ لوگ ہیں، ہمارا اخلاق بہت باہر بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور گھر کے اندر، بلکہ آج کل تو یہ ماحول بن گیا ہے کہ چونکہ ہم میڈیا کی دنیا میں زندہ رہنے لگے ہیں، ہماری نفسیات پر واٹس ایپ اور فیس بک اور موبائل اور فلاں فلاں سوار ہے نفسیات پر، تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ جو بندہ جہاں بھی ہے نا وہ ہر وقت وہ، یعنی جج صاحب کا دل کرتا ہے میں گھر بھی آؤں تو کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر آؤں تو سب کتابیں نکال لیں، علامہ صاحب پیر صاحب کا خیال ہوتا ہے سب دست بستہ کھڑے ہو جائیں۔ او بھائی تو جج باہر تھا، یہاں تو کسی کا بیٹا بھی تو ہے نا، کسی کا بھائی بھی تو ہے نا، کسی کا شوہر ہے، تو کہتا ہے میں تھکا ہوا آیا ہوں، اور یہاں حال یہ ہے کہ سارے دن کی کچھ باتیں ہیں جو صرف آپ سے ہی ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو کسی کا لباس بنایا ہے، آپ کے دل میں کشادہ روئی ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ جذبات ہونے چاہیے، وہ خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں آج حضور کی محبت کی عرض کی ہیں۔ ایک تو مثبت رہیں زندگی میں جتنا رہ سکتے، کم سے کم منفی ہو۔ جتنا انسان زیادہ مثبت ہوتا ہے اسے اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ پیاری لگتی ہے، وہ کائنات کے رنگوں کو اتنا زیادہ حسین کر کے دیکھ لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عزم مصمم کرے اپنی زندگی۔ کتنا وقت بیت گیا، کتنا، اب تو مطلب اس طرح ہے کہ کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یارو کئی کلاس فیلو چلے گئے،
کئی قریبی چلے گئے، کتنے لوگ تھے جنہاں باجوں ایک پال نہیں سنجیندے، انہوں شکلاں بھی یاد نہ رہی ہیں۔ کچھ کر جائیں زندگی میں، کچھ عزم ہو، کچھ کر جائیں۔ تیسری بات یہ کہ اس کرنے میں اور مثبت رہنے میں دوسروں کے جذبات اور احساسات کا ضرور خیال فرمائیں۔